چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں عادل بھائی؟ وہ بمشکل خود کو چھڑا کے بھاگی تھی۔ عادل بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر تم پیار سے خود کو مجھے سونپنے کو راضی ہو جاتی تو مجھے آج زبردستی تمہارے ساتھ تعلق نہ جوڑنا پڑتا۔ وہ اسے پیچھے سے پکڑتا واپس اپنی جانب کھینچ گیا۔ اس وقت گھر میں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ ملازموں تک کو آج عادل نواز سے چھٹی دے دی تھی۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن نہ آپ کے قریب آؤں گی نہ آپ کو آنے دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ اسے زور سے پیچھے کو دھکا دیتے ہوئے ہٹی۔ عروشہ کا آنچل عادل کے ہاتھ میں رہ گیا لیکن وہ پھر بھی نہ رکی۔ تیز ہواؤں نے اس بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھی۔ باہر کے سارے دروازے بند تھے اور جب تک کوئی نواز ولا میں آ نہیں جاتا وہ خود کو کسی کمرے میں بند کر کے اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، اپنی ہی بہن کے شوہر سے جس نے اس پہ گندی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ یہاں اپنی بہن کی خاطر آئی تھی۔ اس کا خاندان میں ہی شادی تھی، جانا اس نے بھی تھا لیکن طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ نہ جا سکی، جبکہ اس کا اپنا ایک بیٹا تھا 6 سال کا جو اس وقت باقی گھر والوں کے ساتھ شادی پہ گیا ہوا تھا۔ عروشہ گھر پہ اکیلی تھی۔ عادل نواز کی کوئی میٹنگ تھی، وہ بھی شہر سے باہر تھا اور وہ شادی پر جا نہ سکا، لیکن وہ اچانک گھر واپس آیا اور آج اس کو لگا کہ اس کی عید کا دن ہے۔ وہ عروشہ پہ ایسا چپٹا جیسے شکاری اپنے شکار کو دبوچتا ہے۔ آج تو وہ ہر حال میں عروشہ کو اپنا بنا کر دم لینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھولو، وہ بری طرح چلایا جبکہ عروشہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ عروشہ مر جائے گی لیکن اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گی۔ وہ ایک بیوہ تھی۔ 2 سال پہلے جہاز کریش میں اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی تھی۔ اس کے بنا جینا کتنا مشکل سے سیکھا یہ وہ جانتی تھی یا اس کا اللہ۔ اکیلے اپنے بیٹے کو سنبھالا۔ سسرال والوں نے ناتا توڑ دیا۔ ماں باپ کے در پہ آ کے بیٹھ گئی۔ بھابھی اچھی تھی، کبھی پرایا پن نہیں کیا۔ 1 سال پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کی چھوٹی بہن اروبا کی شادی عادل سے ہونے کی دیر ہوئی کہ سب کچھ بدلنے لگا۔ وہ عادل کی گندی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی لیکن بہن کی وجہ سے مجبور تھی۔ کسی سے اپنے دل کا حال نہیں بیان کر سکتی تھی۔ آج وہ اس شخص کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی باہر سے دروازہ پیٹے جا رہا تھا۔ عروشہ باغ کے ونڈو کے پاس آئی۔ باہر طوفانی بارش تھی جیسے آج یہ طوفان آنا تھا اور تھمنا نہیں تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ دروازے پر سخت ضربیں لگائی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ ٹوٹ جانا تھا اور پھر عروشہ نے کمرے کے دراز میں اپنے لیے کچھ حفاظتی اوزار ڈھونڈنا چاہا پر اسے کچھ نہ ملا، ایک ڈائری کے سوا، اور پھر وہ اس پر سب لکھتی چلی گئی اور اسے بند کر کے لاک لگایا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ درندہ نما انسان اندر داخل ہوا۔ عروشہ پیچھے دیوار میں جا سمائی اور پھر ایک طوفان اندر آیا تھا جو سب کچھ برباد کر گیا۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا۔ آج پھر وہ اس خواب سے ڈرا تھا جو پچھلے 20 سال سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس وقت وہ لندن کے سب سے مہنگے ہوٹل دا رائل گارڈن ہوٹل میں رکا ہوا تھا۔ وہ یہاں سے اپنی کنسرٹ کے لیے آیا تھا۔ مشہور سنگر ساحر علی خان، جس کی آواز کا ایسا سحر طاری ہوتا کہ سننے والا سب کچھ بھلا بیٹھتا۔ اس کی آواز میں جادو تھا۔ اس کی اماں اسے اکثر ڈپٹتی رہتی تھی کہ وہ گانا چھوڑ کر نعتیں وغیرہ پڑھا کرے، پر وہ گانے گاتا تھا، اپنے فینس کی ڈیمانڈز کو سنتا تھا، ان کی خواہشیں پوری کرتا تھا، جبکہ وہ بھلا بیٹھا تھا کہ اسلام میں گانا ناچنا جائز نہیں۔ سر، کچھ دن میں آپ کا کنسرٹ شروع ہونے والا ہے۔ سب آپ کو دیکھنے، آپ کو سننے کے لیے بہت پرجوش ہے۔ اس وقت لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد رائل البرٹ ہوٹل میں موجود تھی جو اپنی خوبصورت اور پیاری آواز والا ساحر علی خان کی آواز سننے کو بےتاب تھی۔ وہ بھی اپنی مخصوص سٹائلش ڈریس میں اس وقت اپنی مخصوص نشست پر آیا تھا۔ مائک اس کے کان کے پیچھے اور کان میں IEM فٹ تھا۔ سب نے بھرپور تالیوں میں اس کا استقبال کیا۔ اس کے اسٹیج پر آنے تک تالیوں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ جیسے ہی وہ گانے کے لیے ریڈی ہوا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب کو اس کو دیکھنے لگے جو کہ میوزک کی لہ پر آنکھیں نیچے گٹار ہاتھ پہ اٹھائے سب کو اپنی سروں پر مہکا رہا تھا۔ وہی پاکستان میں موجود ایک لڑکی دیوانوں کی طرح اس کا کنسرٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کی دیوانی تھی اور یک ٹب اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک ایکٹ نوٹ کر رہی تھی۔ منہا بیٹا اٹھ جاؤ، صبح یوں نہیں جانا۔ مسز نواز نے بیٹی کو پکارا تو وہ بالکل بھی دھیان نہ دیتی، اپنے کرش کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اف، پھر سے اسے ہی دیکھ رہی ہو، آخر کیا ملتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے؟ اروبا بیگم غصہ آنی۔ ان کی ایک بیٹی ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ مما، ہی سو کیوٹ، مجھے نہیں پتا مجھے یہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ اب بس دعا کرے کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور اللہ میری شادی اس سے کروا دے، آمین۔
وہ اپنی LED اسکرین پر نظریں جمائے بے دھیانی میں بولتی چلی گئی۔ مسز اروبا کا دماغ ایک دم سٹک ہوا۔ تم ہوش پہ تو ہو؟ کیا بکواس کی جا رہی ہو؟ کیسے کسی کے لیے بھی تم شادی کی بات کر سکتی ہو؟ جانتی کیا ہو اس کے بارے میں؟ وہ ایک ماں تھی، غصہ سے برکی اٹھی۔ مما، جتنا مجھے جاننا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے بارے میں جان گئی ہوں۔ بہت خوبصورت ہے، چارمنگ ہے، لڑکیاں کیا لڑکے بھی دل و جان سے اس پہ فدا ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو ہے۔ I like him so much۔ ان سب باتوں کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دوبارہ ایسی زبان پر بات مت لانا، کوئی جوڑ نہیں ہے تمہارا اس کے ساتھ۔ وہ فوراً گھبرا کر بولی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز دفن کرنا چاہ رہی ہو۔ جوڑ تو ہے ماما، بس 6-7 سال ہی تو بڑا ہے مجھ سے۔ گڈ لکنگ ہے، ہینڈسم ہے، اور اس کے خاندان میں اس کی صرف اماں ہے جس پہ یہ جان چھڑکتا ہے۔ کوئی اسکینڈل وغیرہ نہیں بنا ابھی تک، سنگل ہے اور میرے لیے پرفیکٹ۔ وہ چہکی تھی، منہا تم ہوش میں نہیں ہو، اپنے باپ کے سامنے ایسا کچھ مت کہہ دینا ورنہ وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ اروبا بیگم نے اسے ڈرانا چاہا۔ ایمی جان لے لیں گے؟ اسلام میں پسند کرنے کی اجازت ہے، وہ میرا حق نہیں چھین سکتے۔ جنہوں نے 3 سال سے ایک بار بھی دیکھا تک نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئے، وہ جان لیں گے۔ آخری الفاظ وہ دل ہی دل میں بولی۔ اور اگر یہ شخص ہی تم سے شادی نہ کرنا چاہے تو؟ ایک لا حاصل بحث چھڑ چکی تھی دونوں ماں بیٹی کی۔ اف ماما، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دینا، وہ صرف میرا ہے اور مجھ سے ہی شادی کرے گا، دیکھنا آپ۔ وہ پورے وثوق سے بولی تھی۔ اماں اپنے کنسرٹ کی کامیابی کے بعد پاکستان پہنچتے ہی ساحر علی خان اپنے گھر داخل ہوا تو انہیں آوازیں دینے لگا۔ ساحر بیٹا آگے بجا کے گانا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو ساحر ایک کہکا لگاتے انہیں اپنی باہوں کے ہلکے میں لے گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ مجھے مس کیا؟ وہ ان کا ماتھا چومتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور کوئی کام نہیں ہے نا مجھے، تمہیں تو مس کرنا تھا۔ وہ اس کی گائل پر پیار کرتی محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، میری پیاری دادی اماں، میری جان، میری ڈارلنگ، میں نے آپ کو بہت مس کیا، نیکسٹ ٹائم آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ بہت پیار سے بولا تھا۔ ہاں، مجبوری کو لے کر جائے گا، میرا کیا کام اس گانے بجانے میں؟ شادی کرو، گھر بساؤ اور اپنی دلہن کو لے جایا کرو جہاں جی چاہتا ہے۔ وہ اس کے نادر مشورے سے اسے نوازتی ہوئی بولی، ناممکن ہے آپ کے پوتے سے کوئی لڑکی شادی کرے، آپ کے پوتے کے معیار کی کوئی ہو تو نا، آپ کو پوتا سوچے نا۔ وہ ایک دم صوفے پر ڈیتا ہوا مسکرایا۔ اگر دل کی نظر سے دیکھو کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گی جو میرے پوتے کے معیار پہ اترے۔ اچھا جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جا، میں رمزو سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں، بھوک لگی ہوگی نا میرے بچے کو۔ پتہ نہیں وہاں کچھ ٹھیک سے کھایا بھی ہوگا یا نہیں، کتنا کمزور ہو گیا میرا بچہ۔ آنے والے وقت میں ایک بیوی سنبھالنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، پورے گھر کی باغ ڈور دیکھنی ہے۔ وہ اپنی ہی کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی جبکہ وہ اپنے 6 پیکس دیکھتا مسکرایا۔ وہ 26 سال کا بھرپور نوجوان تھا، فٹنس کا تو اسے کچھ زیادہ ہی خیال رکھتا تھا۔ اس کی خوبصورتی بھی اس کے گانوں کے لیے بہت میٹر کرتی تھی۔ اس کی باڈی پہ ہر ڈریس ہی جچتا تھا اور اس کی دادی اماں کو لگتا تھا کہ وہ کمزور ہو گیا۔ اپنے روم میں آتا، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، اسے اپنے تن سے جدا کر گیا۔ اپنے کسرتی باڈی آئینے میں دیکھتے وہ دھیما سا مسکرایا۔ بہت ہی ڈیشنگ اور قابل رشک باڈی تھی۔ وہ شاور کی گرد سے باتھ روم میں گھس گیا۔ زندگی ایک مخصوص کی گرد پر چل رہی تھی۔ ساحر علی خان نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی پلٹنے والی ہے، ایک ایسا پلٹا جو سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا۔ کہ وہ پھر سنبھل پاتا یا نہیں جانتا تھا۔ آج پوری یونی میں شور و غل تھا، سبھی دیوانے پاگل ہوئے تھے کیونکہ آج ان کی یونی میں دا گریٹ سنگر ساحر علی خان آ رہا تھا۔ منہا کے لیے تو عید کا دن تھا۔ ہر کوئی بیسٹ سے بیسٹ لگنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ اس یونی کے آنر کا بیٹا ساحر علی خان کا بیسٹ فرینڈ تھا اور اسی کے کہنے پر وہ اس یونی میں آ رہا تھا جہاں سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا تھا یا پچھلے باب کھلنے والے تھے، یہ تو اب آنے والے وقت میں ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ یونی کے بڑے سے حال میں مائک پہ ہلکا سا گنگناتے سب سے داد وصول کرتا نیچے اترا تو سبھی اسٹوڈنٹس اس سے آٹوگرافس لینے پہنچ گئے۔ ان میں منہا بھی شامل تھی۔ منہا نے بہت مشکل سے آگے بڑھتے اپنی جگہ بناتے اپنا ہاتھ ساحل کے سامنے کیا اور اس سے آٹوگراف لینا چاہا۔ سوری، میں کسی کے ہاتھ پہ آٹوگراف نہیں دیتا، وہ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا اور اوروں کو آٹوگراف دینے لگا۔ میں کسی میں شامل نہیں، ساحر علی خان،
उसे पीछे से पुकारती उसके एक कदम रोक गई। उसके लहजे में कैसी तरफ थी जो जाहिर को उसकी जानिब देखने पर मजबूर कर गई। जैसे ही वो उस देखने को पलटा और अपना रुख फेरती वहां से चली गई। सर प्लीज ऑटोग्राफ। एक लड़की की उसे चौंका गई तो उसे ऑटोग्राफ देता आगे बढ़ गया। पर वो कौन थी? उसके अल्फाज, उसका लहजा साहिर को रह रह कर याद आ रहा था। वो जैसे उसको देखने के लिए बेचैन हुआ। कुछ तो खास कशिश थी उसमें, कोई खास बात जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। घर आके भी वो काफी बेचैन रहा और उस बेचैनी को खत्म करने के लिए वो फिर से उसी यूनि गया। बहाने से फात से मिलता वो यूनि का दौरा करने लगा। शायद वो फिर इस लड़की की आवाज सुन ले और उसे एक नजर देख ले, पर उसे कहीं ना मिली। वो मायूस होके वापस लौट आया कि उसकी गाड़ी से अचानक एक गाड़ी आकर बहुत जोर से टकराई। साहिर ने पलट कर देखा तो उस गाड़ी की बैक हेडलाइट्स टूट गई थी और गाड़ी डैमेज भी हुई थी। साहिर ने घूरते हुए उस पिछली गाड़ी को देखा जिसने उसका अच्छा खासा नुकसान कर दिया था। उसी लम्हे एक लड़की गाड़ी से बाहर निकली और उसकी जान पड़ी। साहिर जो कुछ बोलने ही वाला था, उस लड़की को देख एक पल को थमसा गया। कुछ खास था उस लड़की में। आई एम सॉरी मिस्टर साहिर अली खान, वो गलती से लग गया, मेरा इरादा नहीं था, बस अचानक ही हो गया, मुझसे ब्रेक नहीं लगी। वो लड़की मासूम सी सूरत बनाते हुए बोली। उसकी आवाज नहीं थी। जो ऑटोग्राफ लेते हुए इट्स ओके वो पलट गया, लेकिन वो इसे देखते उसकी जानिब वापस मुड़ा। नाम क्या है आपका? न जाने क्यों उसे इस लड़की से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। मीनू, सॉरी मिन्हा। क्या मेरी शिकायत करेंगे यूनि में? वो आंखें पटपटाते हुए बोली। नहीं, शिकायत क्यों? आपको ऑटोग्राफ देना था जो कि कल रह गया था, साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मिन्हा ने आंखें फैलाए उसे देखा। आपको मैं याद हूँ? उसकी बात पर वो धीमा सा मुस्कुराया। चाहिए ऑटोग्राफ? वो आईब्रो रेज करता हुआ पूछा था। मिन्हा ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया। साहिर ने पेन निकालते उसका हाथ थामा और एक गहरी नजर उस लड़की को देखते उसकी हथेली पर साइन करने लगा। वैसे हाथ पे ऑटोग्राफ लेने का फायदा नहीं, ये तो मिट जाएगा ना? साहिर ने नरमी से कहा। दिल से नहीं मिटेगा। उसकी बात पर साहिर ने चौंक कर से देखा। सी यू। अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। शादी करेंगे मुझसे? अचानक उस लड़की के मुंह से ये अल्फाज सुनता वो चौंका था और उसकी जानिब मुड़ा। कुछ कहा आपने? उसे यकीन ना आया कि वो अनजान लड़की यूं राह चलते उसे प्रपोज कर लेगी। मुझसे शादी करेंगे? वो अपनी बात पे अब भी कायम थी। साहिर मुस्कुराता हुआ सर चटकता उसे देखने लगा। ऐसे कौन राह चलते शादी करता है? अरे नहीं, ऐसे शादी करने को थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो जस्ट प्रपोज कर रही हूँ। क्या एज है आपकी? वो इसे फर्स्ट फुर्सत से देखते हुए पूछा। पहली बार वो ऐसे किसी लड़की से बात कर रहा था, वरना लड़कियां उससे बात करने को तरसती थी और वो किसी को भी मुंह नहीं लगाता था। 20 साल और आप 26 साल के हैं, ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है। आप हाँ बोल दे प्लीज। वो अपनी चमकती आंखों से उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। पागल लड़की, ऐसे शादियां नहीं होती। ना आप मुझे जानती हो और ना मैं आपको। एक मिनट। वो इसे टोक गई और अपनी गाड़ी की जानिब जाती वहां से एक डायरी निकाल कर ले आई और इसे साहिर के सामने किया। एक लम्हे को साहिर का दिमाग स्टिक हुआ। दिमाग के पर्दे में कहीं बहुत पीछे एक निस्वानी आवाज टकराई। बेटा, डायरी इस दराज में। वो अल्फाज जैसे किसी ने इससे कहे थे। किसने? वो नहीं जानता था। ले ना, उसे कह रही थी। साहिर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कहीं बहुत पीछे माजी में चला गया था। उस लड़की के पुकारने पर वो बेध्यानी में डायरी उसके हाथ से थाम गया। इसमें मेरा मुकम्मल बायोडाटा है, एड्रेस भी है, घर का और फोन नंबर भी। मैं आपका इंतजार करूंगी। आएंगे ना रिश्ता लेकर अपनी अम्मा के साथ? वो इससे तस्दीक चाह रही थी। मुझे पता है आप जरूर आएंगे। वो खुद ही खुद को मुस्कुराकर यकीन दिला रही थी, जबकि वो माऊफ दिमाग के साथ वो डायरी देखे जा रहा था, जैसे ये वही डायरी हो जो किसी ने इसे बोली थी, किसी औरत ने। कौन थी वो औरत? उसके बचपन का ऐसा कौन सा हिस्सा था जिसे वो अभी तक अनजान था? वो लड़की जा चुकी थी। अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ता वो भी डायरी डिशबोर्ड पर रखता गहरा सांस पड़ गया। पागल लड़की। अब की बार उसका दिमाग वापस उस लड़की की जानिब मुड़ गया था। मिन्हा, नाम तो प्यारा है, अल्लाह ताला की तरफ से अता करता। शायद ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से हसीन तोहफा हो। वो भी अनजाने में उस लड़की के नजदीक होने लग गया था। वो इसे अच्छी लगने लगी थी और वो खुद भी नहीं जानता था कि जो पहली मुलाकात में उसका दिल ले गई थी, आने वाले वक्त में उन दोनों के नसीब एक दूसरे से कैसे जुड़ते।
जुड़ते या नहीं, ये जाने बिना दोनों ही एक दूसरे के लिए हसीन ख्वाब देखने लगे थे। क्या हुआ, कुछ बात है जो इस कदर मुस्कुरा रही है मेरी बेटी? अरूबा बेगम ने मिन्हा को बहुत ज्यादा खुश देखा तो पूछ लिया। बात ही ऐसी है, पर मुझे पता है आप यकीन नहीं करेंगी। वो कंधे उचकाते पॉपकॉर्न मुंह में डालते हुए बोली। बताओगी तो पता चलेगा ना यकीन करने वाली बात है या नहीं। मम्मा, बहुत जल्द मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है, वो जिज्ब के आलम में बोली थी। मतलब? तो चौंकी। मतलब ये कि बहुत जल्द साहिर अली खान मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आने वाला है। तुम्हारा लगता है दिमाग फिर सैर करने को गया है। कहाँ वो और कहाँ हम? क्या क्या जोड़ा है हमारा? ना वो हमारे बारे में कुछ जानता है ना हम। अरूबा बेगम इससे ज्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। अब तक तो जान गया होगा। वो एक और बम फेंके। क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ को। अरूबा बेगम उसकी पहेलियां बुझवाने वाली आदत से सख्त नाला थी। वो हमारे यूं आया था। और मिन्हा ने माँ को मुख्तसरन सारी बात बता दी। वो सर पकड़ के बैठ गई। तुम्हारा क्या होगा मिन्हा? कौन सी लड़की अपना खुद रिश्ता बीच सड़क पर तय करती है? तुम्हारे बाबा को पता चला तो जान से मार देंगे तुम्हें। उसे डपटते हुए बोली। रहने दे मामा, उन्हें और लड़कियों से फुर्सत मिलेगी तो अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे ना। पहले उन्हें अपनी रातें रंगीन बनाने दे, जो इनका शेवा। चिटाख। अरूबा बेगम का हाथ उठा। क्या अव्वल फुल बके जा रही हो अपने बाप के बारे में? तुम्हें शर्मो हया है या नहीं? वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई थी। मम्मा, सच से नजरें कब तक फेरेंगी आप? अब सब जानती है, सब पता है आपको। फिर भी खुद से झूठ बोलती हैं। न जाने किस खुशफहमी में जी रही हैं आप। सब मर्द एक जैसे होते हैं मीनू, उनकी फितरत में दगा देना लिखा है। नहीं मम्मा, मेरा साहिल ऐसा नहीं। आप देखना, वो आएगा मुझे लेने और डंके की चोट पर लेकर जाएगा। वो मुझसे वफादार भी रहेगा, मुझसे चाहत भी करेगा और मेरी हिफाजत भी करेगा। वो पूरे यकीन से बोल रही थी। अरूबा बेगम उसका यकीन देखती गंग रह गई। वो भागते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ गई, जबकि अरूबा बेगम वहीं सोफे पर डेसी गई। ये अब से नहीं हो रहा था, ये तो मिन्हा की पैदाइश के बाद से सब कुछ उन पर वाज़ह होने लगा था। वो लड़कियों की शिदाई थे। उन्हें हर रात अपने बिस्तर पर एक नई लड़की चाहिए होती थी और वो बरमला उस बात का इजहार अपनी बीवी से कर चुके थे और उन्हें साफ कह दिया था कि वो तलाक लेकर बेटी को लेकर जाना चाहे तो चली जाए, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है, नहीं छोड़ सकते। उन्हें नशा था भरपूर जवानी से लुत्फ अंदोज होने का। और फिर अरूबा बेगम ने समझौता कर लिया। अपनी बेटी की खातिर वो चुप हो गई, कमजोर औरत साबित हुई, शोहर को ना राह रास्त पर ला सकी और ना छोड़ सकी। वो अरूबा और मिन्हा को जरूरत की हर चीज फराहम करते, लेकिन अपना आप छोड़ के, क्योंकि उनके पास उन दोनों के लिए वक्त ही कहाँ था। मिन्हा बाप के होते यतीमों की सी जिंदगी गुजारती आई थी। उसे बाप के नाम से भी नफरत थी। क्या बाप ऐसे होते हैं? कभी उसके दिल में ये एहसास न जागा कि उसका भी एक बाप है और वो बस अपनी माँ के नजदीक ही रही। बहुत कम ही उसके बाबा घर आते, वरना ज्यादातर वक्त वो अपने दूसरे अपार्टमेंट और फार्म हाउस में ही रहते या आउट ऑफ कंट्री। मीडिया के जरिए उन्हें पता चलता और उस वक्त किस मुल्क में है। वो रोते हुए सोई थी और अरूबा बेगम आज पहली बार गुस्सा में उस पर हाथ उठाकर दुखी हो रही थी। मिन्हा नवाज, मुझे अपने नाम के साथ बाबा का नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं शादी के बाद अपना नेम चेंज कर लूंगी। मिन्हा साहिर अली खान। उसकी डायरी का सब वक्त पढ़ता अपना दिल धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती है, वही मेरा सब कुछ है। मेरी शादी का इख्तियार भी मेरी मामा के पास है और बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत कमजोर भी है। हाँ, उनको अपना हक के लिए लड़ना नहीं आता, पर मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं बर्मिला इजहार कर रही हूँ। मुझे साहिर अली खान से जनूनी मोहब्बत है और एक दिन वो भी मुझसे मोहब्बत करेगा। वो डायरी बंद कर गया। उसे उस लड़की से खौफ सा महसूस हुआ। कुछ दिन यूं ही बेकले में गुजर गए। उसका एड्रेस साहिर को अजबर हो चुका था और फोन नंबर वो सेव कर चुका था, पर अभी तक उससे राब्ता नहीं कर सका था। अचानक एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो इन्हें लिए हॉस्पिटल आया, जहां उसे फिर मिन्हा टकरा गई। कैसे हैं आप? उसकी आंखों में वीरानी थी, जिसे साहिर ने दिल से महसूस किया। ठीक हूँ, आप यहाँ खैरियत? साहिर ने रस्मन पूछा। मामा को लेकर आई थी। उनका ब्लड प्रेशर इशू है ना, और हार्ट पेशेंट भी है, तो तबीयत अक्सर खराब रहती है। आज बहुत ज्यादा खराब होगी। और फिर मेरे अलावा उनका कोई है भी तो नहीं ना। आप क्यों आए हो हॉस्पिटल?
اب وہ اس سے پوچھنے لگی، منہا بیٹی آپ کی ماما کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، جلدی سے آ جائیں۔ ڈاکٹر داؤد نے اسے پکارا تو ظاہر کی بات سنے بغیر ڈاکٹر کے پیچھے بھاگی اور ظاہر کے قدم بھی بے اختیار اس کے پیچھے ہی پڑے۔ مما مجھے آپ واپس چاہیے، پلیز مت کریں نا ایسا۔ وہ رو رہی تھی، اپنی مما کا ہاتھ تھامے، بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ مینو میری بچی اپنا بہت خیال رکھنا، تمہاری مما وفا نہ کر سکی، تمہاری مما کی زندگی ہی اتنی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی ہوئی بولی، مما مجھے چھوڑ کے مت جانا، مینو آپ کے بغیر کیسے رہے گی، تمہارا ساحر آئے گا نا۔ وہ چہرے پر دینی سی مسکان سجائے بولی، وہ سنبھالے گا تمہیں، بھروسہ ہے نا تمہیں اپنے پر، بس اپنا بھروسہ قائم رکھنا۔ اور اپنے باپ سے دور وہ بات مکمل نہ کر پا رہی تھی۔ مما پلیز آنکھیں کھولے، مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں مما، کوئی ساحر نہیں آئے گا مما، سب ایک خواب تھا، آپ کی بنا آپ کی مینو اکیلی رہ جائے گی، مما پلیز میری بات سنیں، آپ کی مینو مر جائے گی۔ وہ بلک بلک کے روتی ساحر کو بھی دکھی کر گئی تھی۔ ساحر کے قدم دروازے کی دہلیز پر اندر کی جانب نہ بڑھ سکے۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن ساحل نے اس سے رابطہ نہ کیا۔ ڈاکٹر نے مینو کو باہر جانے کا بولا پر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھتے اسے تھاما تو ساکت ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تھامے باہر لایا، کچھ نہیں ہوگا آپ کی ماما کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا، نہیں ہوں گی ٹھیک، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ نہیں۔ منہا بلک بلک کر رو دی، وہ اس کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ ساحر اس پہ اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اسے بالکل بھی چھو نہیں رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو باہوں میں سمیٹ لے۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ اسے کن حالات میں یہ بات پوچھ رہا تھا۔ منہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بولو، کیا نکاح کرو گی؟ ابھی اور اسی وقت؟ میں تمہارے لیے ایک خواب نہیں بننا چاہتا منہا، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں دل سے۔ کیا کرو گی مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول؟ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا گیا کہ تبھی اسے دور سے کاشف ماموں آتے دکھائی دیے۔ وہ اس کے اکلوتے ماموں تھے اور شہر سے باہر تھے۔ شاید انہیں اپنی بہن کے ہاسپٹل ہونے کا علم ہوا تھا تو وہ دوڑے چلے آئے۔ ماموں جان، میری ماما۔ منہا آگے ہوتے ان کے گلے جا لگی۔ کاشف صاحب نے منہا کے گرد اپنی باہیں پھیلائی۔ بس بیٹا، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا ماما کو۔ اسے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا اور سوالیہ نظریں ساحل پر گاڑی۔ اسے کون نہیں جانتا تھا، مشہور سنگر، اس کا نام ہر زبان پر زر عام تھا، پر وہ یہاں منہا کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ مامو یہ منہا کاشف صاحب کی نظریں مسلسل اس پر دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھتے انہیں بتانے لگی، کیا یہ سچ ہے؟ تم میری بانجی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ان کا انداز سوالیہ تھا۔ ساحر نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ بات سکو گے آخری سانس تک؟ جب تک سانس رہے گی تب تک ساتھ رہے گا، وہ آگے ہوتے ہوئے بولا۔ اتنے میں ڈاکٹر کی پکار پر وہ سبھی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ منہا نواز بنت عادل نواز، آپ کا نکاح ساحر علی خان ولد علی خان کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں اس وقت عروبہ بیگم کے سامنے کاشف صاحب منہا کی ولی بن کر اس کا نکاح اپنے بانجے سے کروا رہے تھے۔ قبول ہے۔ ساحر کی ماں بھی اس وقت وہاں ویل چیئر پر موجود تھی، اپنے پوتے کو نکاح کرتے وہ جی اٹھی تھی۔ انہیں سامنے وہ بیٹھی چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ نکاح ہوتے ہی عروبہ بیگم نے ساحر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا چہرہ بہور دیکھنے لگی، ان کی آنکھوں میں ڈیروں آنسو بھر آئے۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس جھکائے اس کا ماتھا چوم گئی۔ اتنا لیٹ ملے ہو، پہلے مل جاتے تو میں جی لیتی نا۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہانی، وہ نم آنکھوں سے دیکھتا ان کا ہاتھ تھم گیا، جبکہ ان کی اکھڑتی سانسیں محسوس کرتے منہا پوٹ پوٹ کر روتی۔ کاشف ماموں سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میری بیٹی کی حفاظت، ان کے الفاظ بھی پورے نہ ہو سکے اور وہ جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ مما! منہا کی دل خراش چیخ گونجی تھی، سبھی اشک بار تھے۔ وہ بلک بلک کر روتی ماں کو دیکھے جا رہی تھی، کل تک جو اس کی زندگی کا محور تھی، آج ابدی نیند سو گئی تھی۔ عروبہ بیگم کی میت کر لے آئے تھے، خاندان کے افراد اور جان پہچان والے سب گھر میں جمع ہو رہے تھے۔ نہیں تھا تو وہ شخص نہیں تھا جس کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا تھا۔ اس گھر کے در و دیوار کسی کی چیخوں کی پکار، ماضی کا کوئی ادھورا قصہ ساحر کو اپنی تعریف کھینچ رہا تھا۔ اسے جیسے سب پتا تھا کہ کون سی جگہ کہاں ہے۔ آج بھی وہ سب کچھ یاد رکھے ہوئے تھا، بے شک دھندلا ہی صحیح۔
لیکن ماضی کی پرچھائیاں اس کے ذہن میں آج بھی تروتازہ تھی۔ کوریڈور سے گزرتے اسے لگا وہ وہی 6 سال کا بچہ ہو۔ چیخوں کی آواز سے وہ بھاگا تھا اس کمرے کی جانب جہاں اس کی ماں کی گھٹی گھٹی آوازیں مدھم ہوتی پڑ رہی تھی۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول گیا۔ اسے لگا اس کی ماں آج وہی زمین پر گری ہے، اجڑی بکھری حالت، چہرے اور جسم پہ درندگی کے نشان۔ چیخ چیخ کے اپنی عزت کے تار تار ہونے کی داستان سنا رہے تھے۔ ماں! وہ وہیں جاتا گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اسے لگا وقت 20 سال پہلے چلا گیا۔ وہ آج بھی وہی بے بس معصوم بچہ جو اپنی ماں کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ مما! وہ رو رہا تھا۔ بیٹا، ساحر ماں مر گئی۔ وہ درد سے کرلائی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے۔ ان کے پیٹ سے خون بہتا پورے فرش کو رنگ کر رہا تھا۔ مما! کیا ہوا؟ میری مما آنکھیں کھولو۔ وہ معصوم سا روئے جا رہا تھا۔ وہ وہاں دراز میں میری ڈائری ہے، یہ چین میں چابی ہے۔ جب تم بڑے ہوگے نا تو اسے پڑھنا اور اس ظالم کو سزا دینا، اپنی ماں کا قرض اتارنا۔ سنا تم نے؟ وہ 6 سال سے اپنے بیٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتی۔ آخری ہچکی بڑھ گئی۔ منظر بدل گیا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساحر اب بھی گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ابھی بھی ان لمحوں کی قید میں تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ماں اب بھی اس کے قریب ہو۔ چین؟ وہ بے اختیار ساحر کا ہاتھ اپنے گلے کی جانب کیا، پر اس کے گلے میں اب کوئی چین نہیں تھی۔ وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی چین کہاں ہے۔ اسی چین میں تو وہ چابی تھی۔ وہ بے چین ہوتا اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن وہ وہاں سے اس وقت اکیلا تھا۔ سب لوگ باہر تھے۔ اروبا بیگم کی میت باہر صحن میں رکھی ہوئی تھی۔ مینا ان کی میت کے پاس بیٹھی بہت رو رہی تھی۔ ماں سے بچھڑنے کا دکھ کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے جس کی ماں اس کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلی جائے۔ جنازہ کا وقت ہو چکا تھا، لیکن عادل نواز کا کہیں کوئی علم نہیں تھا، جبکہ کاشف صاحب ابھی تک انتظار میں تھے کہ شاید وہ شخص اپنی بیوی کی زندگی میں تو اس کا دکھ سکھ نہ بانٹ سکا اور اس کے جنازہ میں شرکت ہو جائے۔ وہ خود کو ان سے رابطہ نہ کر پائے، لیکن کسی نہ کسی طرح ان تک اروبا کی وفات کی خبر پہنچا دی گئی تھی، پر وہ آتے یا نہیں اس بارے میں نہیں جانتے تھے۔ کاشف، جنازے کا وقت ہو گیا تھا۔ ان کی اہلیہ نے ان کے پاس آتے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ لب بیچے اسبات میں سر ہلاتے باہر نکلے۔ کلمہ شہادت، نماز، جنازہ اٹھایا گیا۔ مینا بے قابو ہوئی تو ساحر سب کچھ بلائے اسے سنبھالنے لگا۔ میری مما ساحل، وہ میری مما کو لے جائیں گے، انہیں روکو۔ وہ بچوں کی طرح رو دی۔ کیوں رو کے آنی کی روح کو تکلیف دے رہی ہو؟ ایک دن سب نے جانا ہے، اللہ کے حوالے کر دو اور پرسکون رو۔ اسے سنجیدہ اور نرم لہجے میں کہتا اس کے سر اپنے سینے سے لگا گیا تو وہ آنکھیں نیچے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ میں کیسے رہوں گی ماما کے بغیر؟ میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں، وہ روتے ہوئے ساحر سے کہہ رہی تھی، جبکہ سازیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگائے۔ بیٹا رو مت، ہم صرف ہیں تمہارے اپنے۔ وہ سب دکھی تھے۔ سب ہیں، میری مما تو نہیں ہے نا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ ساحر جنازہ میں شرکت کے لیے جا چکا تھا۔ منہا بہادر ہے نا بہت، اپنی ماما کی طرح، تو اب منہا روئے گی نہیں۔ وہ اس لیے حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ سب عرصہ بعد ملے تھے، تعلق توڑ چکے تھے ایک دوسرے سے۔ ایک حادثے میں سب کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اپنا گھر بسانے کی خاطر اروبا بیگم نے اپنے ماں بھائی کو گھر تک کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عادل جیسے زانی شخص کے ساتھ اروبا بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ نہ رہے۔ وہ اعتبار کے قابل شخص نہ تھا، ہوس پرست انسان تھا، اور اس شخص کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے جہاں ہر جگہ ان کے لڑکیوں کے ساتھ آئے روز افیئرز کے چرچے سنے جاتے تھے۔ لیکن اروبا بیگم اپنے دل بڑا نہ کر سکی تھی، اور اپنی بیٹی اور اپنے گھر کو بچائے رکھنے کی خاطر وہ یہ بے مول رشتہ نبھاتی جا رہی تھی۔ کاشف یوں تو آنا جانا چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ پل پل کی بہن اور بانجی کی خبر رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہاسپٹل میں ہونے اور اس کی طبیعت ناساز ہونے کی خبر ان تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سارے ارجنٹ کام چھوڑ کر واپس آئے تھے۔ بہن کو ہاسپٹل میں آخری وقت میں دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ ایک بہن جوانی میں چل بسی، اب دوسری بہن بھی۔ وہ دونوں بہنوں سے چھوٹے تھے۔ ان کی بڑی بہن عروشہ کی اروبا کے گھر میں حادثہ موت کے بعد ان سب نے اس گھر کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ جب تک وہ ان سب کے پاس پہنچے ان کی ڈیتھ واقع ہو چکی تھی۔ ان کا بیٹا ساحر ان کے پاس پہلے پہنچا تھا۔ وہ ابھی سب گھر والوں کے ساتھ شادی میں شرکت کرنے گیا تھا، پر وہاں اس نے شور شرابہ ڈال دیا کہ اسے مما کے پاس جانا ہے۔ آندھی طوفان اس رات بہت زوروں پہ تھی،
पर उसे मम्मा के पास आना था। वो अपनी आनी, अरूबा और ड्राइवर के साथ घर लौट आया, क्योंकि आदिल उनके साथ नहीं आए थे। वो किसी खास मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे। अरूबा घर आते ही अपने कमरे में चली गई। उनकी तबीयत भी अचानक खराब हो गई थी। वो रूम में जाते ही डेसी गई। साहिर माँ को ढूंढता उस कमरे तक पहुंचा जहां वो आखिरी सांसें ले रही थी। सिर्फ 6 साल साहिर जानता था वो अपने आखिरी लम्हात में क्या कहकर गई थी। लेकिन उनकी वफात के बाद साहिर को उसके ददियाल वाले ले गए, क्योंकि उनके खानदान में बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही थी और खानदान के लिए उन्हें वारिस चाहिए था, जो कि साहिर अली खान ही था। उसके वजूद से कोई नजरें न चुरा सका और वो अपनी दादी माँ की आंख का तारा बन गया। कोई भी उसे वहां जाने से रोक नहीं पाया। उस पे सबसे ज्यादा उसके ददियाल वालों का ही हक था और उसकी दादी इस पे जान छिड़कती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ सभी अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। सब बच्चों को उनका जायज हिस्सा देते फातिमा बेगम साहिर की दादी साहिर को लिए एक बंगले में आ गई, जो कि उनकी मलकियत था। और इस खानदान का वो वाहिद इकलौता पोता होने की वजह से जायदाद का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा साहिर को ही मिला। पर उसने अपने बलबूते पर अपना नाम, शोहरत और पैसा कमाया। अपनी आवाज के जादू से वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जा रहा था। काशिफ उसका हर कदम पे उसका साथ दे रहा था। यही वजह थी कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, सामने मिन्हा के साथ जब वो पुरजुमान दिखाई दिया तो वो बुरी तरह चौंके। और फिर जब साहिर ने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया तो काशिफ साहब ने 1 मिनट की भी देरी किए बिना उनका निकाह किया और हामी भर ली। एक साहिर ही था जो कि मिन्हा की हिफाजत कर सकता था, वरना उसके बाप से तो कुछ भी अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो उनमें से था जो बहन बेटी की दिल की भी खा जाते हैं, नफरत करते थे। वो आदिल नवाज थे। कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि उनकी बहन की बर्बादी के जिम्मेदार भी वही है, पर उनके पास कोई भी सबूत नहीं था और वो शख्स भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए बहुत आसानी से बच गया। आज भी वो शख्स ना आया था और यही उस शख्स की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि वो बीवी के जनाजे में भी शामिल ना हो सका। बाड़ी बूटों की दमक नवाज हाउस में गूंजी सुनाई थी। आज अरूबा बेगम की वफात को 1 हफ्ता हो गया था और वो शख्स आज आया था। उसे आज फुर्सत मिली थी कि वो घर आए और घर के दरो दीवार के साथ बीवी का अफसोस कर सके। उसे देखते मिन्हा जो तस्वीर पढ़ रही थी बेख्तियार निगाह ऊपर उठी तो पलके चिपकना भूल गई। वो इसका बाप था। आज 3 साल बाद वो बाप को देख रही थी। लास्ट टाइम 3 साल पहले देखा था, जब वो उसकी माँ से लड़कर उन पे हाथ उठा के इस घर से चले गया था और फिर पलट की खबर न ली। हॉल में इस वक्त काशिफ साहब और शाजिया बेगम भी मौजूद थे, जबकि साहिर इस वक्त यहाँ नहीं था। मिन्हा, मेरी बच्ची, वो दर्द बड़े लहजे में कहते अपनी बाहें वा करके। मिन्हा अपने मामू काशिफ के पीछे छुपी। उसे इस शख्स की शक्ल से भी नफरत थी, घिन आती थी उसे। न जाने कितनी लड़कियों के साथ वो अपने अंदर की हवस मिटा चुके थे। मिन्हा तो उनका लम्स भी न बर्दाश्त कर पाए। मिन्हा, मेरी बेटी हो तुम, यहाँ हो मेरे पास। वो गुस्से से दबा दबा चिल्लाए और आगे बढ़े कि काशिफ साहब ने उनके सीने पर हाथ रखे वही रोक दिया। मीनू से दूर रहे। काशिफ का लहजा इंतहाई सख्त था। तुम होते कौन हो मुझे मेरी बेटी से दूर करने वाले, वो भी मेरे ही घर में? औकात क्या है तुम्हारी? निकलो अभी के अभी मेरे घर से। आदिल नवाज ने ऊंची आवाज में ललकारा। जरूर, इस घर को रखो तुम शौक से, हम जा रहे हैं और मैं अपनी मीनू को भी लेकर जाऊंगा। और मिन्हा का हाथ थाम के, हरगिज नहीं। किस हक से लेकर जाओगे तुम मेरी बेटी को? हाथ छोड़ो इसका। जिसकी वजह से तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक था ना, वो चली गई है। अब तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, जबकि मैं इसका बाप हूँ और इससे पूरा पूरा हक रखता हूँ। और शहादत की उंगली अपनी जानिब करते पूरे वसूख से बोले थे। उनकी बात सुनते काशिफ साहब तंजिया अंदाज में मुस्कुराए। आप ही ने मरते वक्त मीनू की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए क्या क्या इसलिए उसका बाप जिंदा है, अभी मरा नहीं है जो तुम बाप बनने पहुंच गए हो। थोड़ी मेहनत खुद पर की होती तो आज अपनी औलाद होती। वो काशिफ के दाएं तरफ खड़ी शाजिया को गहरी निगाह से देखते सर झटकते हुए बोले। उनकी बात पर शाजिया के माथे पर बल पड़े तो काशिफ का दिमाग घुमा। अपनी जुबान को लगाम दे, सिर्फ रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ, वरना वो घबराए थे। वरना क्या? अपनी बीवी को लो और निकलो यहाँ से। और मीनू, तुम यहाँ आओ अपने बाप के पास। मैं तुम्हें अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, फिक्र ही ना करो। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूंगा, वो शीरी लहजे में बोल रहे थे। इससे पहले कि काशिफ साहब से जवाब देते, दरवाजे पर खड़े साहिर को देख वो लब भीज गए।
وہ دھیرے دھیرے چلتا اپنے قدم اندر لے آیا اور تب کاشف صاحب پیچھے ہٹ گئے اور ان کی جگہ ساحر علی خان جا کھڑا ہوا۔ کیا کہا آپ نے مسٹر عادل نواز؟ رشتہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی اپنی شادی شدہ بیٹی کے لیے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی کہاں شادی شدہ ہے؟ اور تم ہو کون؟ ہٹو بیچ سے، وہ چلائے تھے اور منہا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی جسے ساحر نے ناکام بنا دیا۔ کنٹرول کریں اپنے ہاتھوں پر، میری بیوی کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا تو ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے، وہ قہر آلود لہجے میں بولا۔ کچھ پل وہاں خاموشی چھائی رہی۔ میری بیٹی کی شادی میری اجازت کے بنا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بہیو کرنے لگا۔ میں اس کا ماموں، اس کا ولی ہوں، میں نے کروایا ہے، مینو کا نکاح، اور تم وہ بد قسمت انسان ہو جس نے خود اپنی جنت کو برباد کر دیا۔ تمہاری وجہ سے آج میری بہن اس دنیا میں نہیں اور تمہارا غم اسے اندر ہی اندر کھا گیا، اور آج اس کی وفات کے بعد تم آئے ہو بجائے تمہیں اس چیز کا دکھ ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو، الٹا تم بیوی کے وفات کے ایک ہفتے بعد بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو۔ اتنے بے حس اور بے شرم انسان ہو تم۔ اب کی بار کاشف صاحب نے عادل نواز کو صحیح معنوں میں آنا دکھایا۔ وہ طرف کے اوہ، تو میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ زور زبردستی کی گئی۔ مینو میرا بیٹا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بابا ابھی زندہ ہے اور میں تمہیں ان سے دور رکھوں گا، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ پھر سے اپنی بیٹی منہا کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ منہا نے ساحر کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے ساحر کے ساتھ رہنا ہے، یہ گندا شخص مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، وہ روتے ہوئے ساحر سے بولی۔ اس کے الفاظ سنتے عادل نواز کی غصے کی انتہا پہنچ گیا تھا۔ اگر باپ اس قدر برا لگ رہا ہے تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ گھر بھی تو میرا ہے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے تم بھی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائے کہ مینو سہم کر ساحر کے پیچھے جا لگی۔ ہمیں شوق نہیں ہے آپ کی اس عالیشان محل میں کھڑے ہونے کا، چلو منہا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کاشف اور شازیہ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ چلائے تھے۔ سبھی اکا دکا مہمان وہاں سے جا چکے تھے، وہ سب کچھ برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کاشف صاحب منہا کو اپنے گھر لے آئے۔ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے اپنے گھر ہی رکھنا چاہتے تھے، جبکہ ساحر نے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ منہا کو اپنے ساتھ رکھے، اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کا باپ بالکل بھی اعتبار کے قابل شخص نہیں تھا۔ وہ کسی بھی وقت منہا کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن کاشف صاحب نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دی تھی، اس لیے وہ منہا کو ان کے پاس چھوڑتا اپنے گھر واپس آ گیا۔ اماں، آپ بھی نہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی آنے کی ڈیتھ کو 1 ماہ ہوا ہے اور آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ منہا کو رخصت کر کے لے آئیں؟ ہاں تو زندگی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، عروبہ چلے گی، میں تو اتنی بری ہوں، کوئی پتہ نہیں کس وقت آنکھیں بند ہو جائے۔ اپنی آنکھوں سے میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، کیا تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ انہوں نے حسرت سے اس سے پوچھا تھا۔ اماں جان، ایسی باتیں نہ کرے، میری زندگی کا محور آپ ہیں، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے، آمین۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پڑ پوتوں کو کھلا اپنی گود میں اٹھاؤں، تم ہاں کرو تو میں مینو کو رخصت کر کے گھر لے آؤں۔ اچھا، آپ ماموں سے بات کریں، جو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بالآخر اماں کے آگے ساحر نے ہار مان لی۔ کاشف صاحب نے بھی سادگی سے رخصتی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران معجزاتی طور پر عادل نواز بہت خاموش تھا، لیکن پھر بھی ساحر اور کاشف چونکنا تھے۔ اس سے کوئی بات نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رخصتی والے دن منہا بہت چپ چاپ تھی، اس کی خاموشی کو سبھی نے نوٹ کیا۔ اور پھر اچانک رخصتی کے وقت عادل نواز پولیس کو لے کر کاشف کے گھر پہنچ گیا۔ انسپیکٹر صاحب، اریسٹ ہے، میری بیٹی کو زبردستی اغوا کر کے اس نے نکاح کروایا اور آج یہ رخصتی کر رہا ہے، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ بہت بڑی چال چل گیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے یہ، میری بانجی کا نکاح اس کی مرضی سے ہوا ہے، وہ ابھی میری بہن کے سامنے۔ کاشف صاحب بھی مقابل چلائے تھے، جبکہ ساری کی چھٹی حص اسے خبردار کر رہی تھی کہ جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ انسپیکٹر صاحب، میری بیٹی کو بلائے اور پوچھے اس سے، وہ خود بتائے گی کہ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ زور زبردستی کی ہے یا نہیں۔ عادل نواز پورے یقین اور وثوق سے کہتا ان سب کو گنگ کر گیا۔ ساحل خان کو سمجھ لگی تھی کہ منہا اپنے باپ کی سائیڈ لے گی، جس کی وجہ وہ نہیں جانتا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل منہا کو باہر لے آئے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولو بیٹا، انسپیکٹر کو تمہارے ساتھ زور زبردستی کی جا رہی ہے، مجھے ان سے نکاح نہیں کرنا، انہوں نے زبردستی میرا نکاح اس شخص سے کروا دیا، جبکہ میں بہت روئی، منع کیا،
पर इन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। मिन्हा की बात पर काशिफ साहब और साहिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मिन्हा की आंखें रो रो के सूज चुकी थी। देखिए मिस्टर साहिर अली खान, आप लड़की को उसके बाप के हवाले कर दें ताकि मामला यही रफा दफा हो जाए। इंस्पेक्टर समझदार था, जानता था कि एक दूसरे के मुकाबले दोनों पार्टनर्स असरो सराख निकलने वाले हैं। ठीक है, ले जाए इसे और इसके बाप के हवाले कर दे। वो अपनी शेरवानी के अगले बटन खोलता अपने अंदर बढ़ते इश्ताल को कम करने की कोशिश में गहरे सांस भरने लगा। मेरी बेटी को अगर सीधे तरीके से तलाक दे दोगे तो मुश्किल और बेइज्जती से बच जाओगे, वरना आज बेटी लेकर जा रहा हूं, कल खुला के नोट्स भी मिल जाएंगे। वो साहिल को धमकी देते मिन्हा का हाथ थामे बाहर निकले। साहिल, ये तुमने क्या किया? मीनू को क्यों जाने दिया? काशिफ साहिब ने साहिर से बेबसी से पूछा। उन्हें साहिर की खामोशी पे दुख हुआ। तो क्या कहता? आपने देखा नहीं, मिन्हा खुद जाना चाहती थी अपने बाप के साथ। क्या कर सकता था मैं या आप? वो अपने बाप से नफरत करती है साहिर। वो क्यों कर जाएगी? तुमने उसकी आंखों में अपने लिए, अपने बाप के लिए वो चाहत देखी है क्या? वो साहिर की सोच पे जज हुए। मैंने इसलिए नहीं उसे तुम्हारे निकाह में दिया था कि तुम उसकी हिफाजत न कर सको। आप बताएं क्या करता मैं? उसने पुलिस के सामने इकरार किया कि मैं जबरदस्ती उससे शादी की है। साहिर पे माथा मसलता हो रह गया। तो खुद सोचो, जो लड़की तुमसे इश्क का दावा करती है, तुमसे अपनी मर्जी से निकाह करती है, वो क्यों सबके सामने झूठ बोलेगी? तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी बात पर साहिर सोच में पड़ गया। वो ठीक कह रहे थे, यकीनन कोई तो वजह होगी। जो मिन्हा ने सबके सामने ये सब बोला। साहिर, उसके बाप के पास ना उसकी जान महफूज है और ना ही इज्जत। काशिफ साहब की बात पर साहिर का पूर बेचैन हुआ था। नहीं, मैं मिन्हा को कुछ नहीं होने दूंगा। मिन्हा बाप के साथ वापस अपने घर आ गई। वो दुल्हन बनी इस वक्त साहिर के साथ रुखसत होने वाली थी, लेकिन वो खुद अपने नसीबों को बर्बाद करती उसकी शख्स के साथ आ गई थी जिससे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। और वजह वो धमकी थी जो फोन पर उसके बाप ने उसे दी थी। मिन्हा, अगर तुमने मेरे साथ आने से इनकार किया और मेरी हाँ में हाँ ना मिलाई तो साहिर की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। इधर तुमने इनकार किया, इधर मेरे शूटर ने साहिर को इस दुनिया से फारिग कर दिया। फैसला तुम्हारा होगा मीनू। आज तुमने बहुत समझदारी वाला काम किया है। आदिल नवाज ने बेटी का हाथ थामते हुए कहा। मिन्हा ने नामहसूस अंदाज में अपना हाथ छुड़ाया। अरे फिक्र नहीं करो, ये बैंडेज नहीं है, जानता हूँ तुम बेटी हो मेरी। उसकी तसल्ली कराते उसे अपने सीने से लगा के मिन्हा ने पूरा जोर लगाते उन्हें खुद से परे झटका। मेरे करीब भी मत आइएगा आदिल नवाज, और ना ही मुझे कमजोर समझने की गलती कीजिएगा। वो उंगली से उठाकर वार्न करती अपनी माँ की तरह लगी। तुम मुझे मेरे घर में अकेली धमकी दे रही हो। वैसे ये दुल्हन के रूप में तुम क्या मत लग रही हो। इस रूप में तुम्हारा निकाह चौधरी बख्तावर से होगा, आज, अभी, इसी वक्त। पागल हो गए हैं? मैं साहिर के निकाह में हूँ और निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। मिन्हा चिल्लाई थी। जानता हूँ, लेकिन इस निकाह को मैं नहीं मानता क्योंकि मैं तुम्हारा वली हूँ। जिंदा था, मेरी इजाजत के बिना निकाह कैसे कर लिया तुमने? वो बिछड़ ही गया क्योंकि मैं बालिग हूँ, कर सकती हूँ। मुझे इस्लाम इजाजत देता है। आप कौन होते हैं मुझ पे पाबंदियां लगाने वाले? सारी जिंदगी तो पूछा नहीं किस हाल में है हम माँ बेटी, और आज आगे हक जताने? तो जान ले, मैं आपको अपने बाप ही नहीं मानती, तो हक तो बहुत दूर की बात है। वो तमस्खराना अंदाज में कहती पीछे हुए पलटी। तुम हक मानो या ना मानो, मगर चौधरी बख्तावर से निकाह तुम करोगी तो बिना निकाह के ही उसके साथ नहीं तो रवाना कर दूंगा। वो भी अपनी असलियत दिखा गए थे। हाथ तो निकाह कर दिखाए वो मुझे। हाथ न तोड़ दिए तो मेरा नाम भी मिन्हा साहिर अली खान ने, वो सख्त और कती अंदाज में कहती वहां से अपने रूम की जाने पड़ गई। कुछ देर में चौधरी बख्तावर वहां पहुंच गया। मिन्हा को अपने यहाँ आने का फैसला सरासर गलत लगा, पर उसे साहिल पर गुस्सा आ रहा था। उसने कैसे उसे यहाँ आने दिया? क्या वो उसे जानता नहीं था? चाहता तो रोक सकता था, फिर क्यों ना रोका? वो आंसू बहाते साहिर से ही बदगुमान हो रही थी। ये क्या है अम्मा? वो अपनी दादों के हाथ से एक चेन ले रहा था। उसकी तरह सवालिया नजरों से देखा। इस वक्त वो अपने असरू सराख से वकील और कमिश्नर से फोन पर राब्ता किए उन्हें सारी सिचुएशन समझाता अब मिन्हा के घर जाने वाला था कि अचानक फातिमा बेगम ने उसे चेन थमाई। बेटा, ये अमानत थी तुम्हारी माँ की। तुम छोटे थे तो ये तुम्हारे गले पर थी, पर जब तुम बड़े हुए तो ये चेन तुम्हारे गले से तंग होने लगी। फिर उसे उतार कर मैंने संभाल के रख दिया।
اور بھول گئی کہ کہاں رکھا. لیکن اس گھر میں جاتے وہ چین پھر یاد آئی. آج سامان نکالا, صبح اپنی بہو کے لیے تو یہ بھی مل گئی, اسے تم واپس لوٹا دو. اس کی چین دے آئی تھی, وہ چین جو اسے چاہیے تھی. اس کی ماں کا راز تھا اس میں. اس چین نامے کو کھول کر اس پہ سے چابی نکال چکا تھا. یہ چابی اس دراز کی تھی جو کہ مینو کے گھر کا تھا, اس گھر کا تھا جہاں اس کی ماں نے دم توڑا تھا. چھوڑو مجھے, خبردار جو مجھے چھوا. کیسے باپ ہو تم, بیٹی کو بیچتے شرم نہیں آ رہی؟ منہا چلائی تھی لیکن عادل کے کان پر جوں تک نہ رنگی. لیکن اس وقت پولیس کی ریڈ پڑی اور سب کو اپنی حراست میں لے لیا. ساحر نے اچھا خاصا پکا انتظام کر کے ریڈ پڑوائی تھی. پولیس سب کو اپنی حراست میں لے چکی تھی. ان کے جانے کے بعد ساحر منہا کے پاس آیا جو کہ بے تحاشا رو رہی تھی. اس کے باپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی. ساحر جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ چھوٹ بھی جائے گا, اور اسے وقت چاہیے تھا کہ اس دراز میں جا کر وہ ڈائری نکال سکے. سامنے کھڑی لڑکی کو نظر انداز کرتا وہ کمرے کی جانے پڑا. منہا حیرانی سے اسے دیکھتے اس کے پیچھے آ گئی. ساحر, اس نے پکارا لیکن ساحر نے نظر انداز کر دیا, جو منہا کو سخت ناگوار گزرا. ساحر, وہ اس کے پاس آتے اسے پکارتی اس کا رخ اپنی جانب موڑ کے. میں آپ کو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کو اپنے ساتھ لپٹاتا. اس کے لبوں پر شدت سے جھکا کہ منہا اس اچانک افطار پر بوکھلاتی اسے دیکھتی رہ گئی, جو کہ شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اپنا سارا غصہ اس پہ اتارتا چلا گیا. وہ اسے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی, لیکن وہ مزید غصے سے اس کے لبوں پر اپنی شدتیں دکھاتا اسے لی دیوار کے ساتھ پن کر گیا. منہا بے بسی ہو گئی تھی, اپنا پورا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا. اسے لگا اس کی سانسیں اب نہیں رکیں گی. اسے اپنا آپ چھوڑتا دیکھ اسے خود کے سینے سے لگا گیا. مینو, میرے قریب مت آنا, ورنہ نہ جانے میں کیا کر دوں. میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, پر تم نے جو کیا اس پہ میں بہت غصہ ہوں, اس لیے دور رہو مجھ سے. وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا پیچھے ہٹنے لگا کہ منہا نے اسے کالر سے تھامے اپنے چہرے کو بہت قریب کرتے بہت شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا, اور پوری جنونی شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے کھینچتے وہاں دانت کاٹ دیے. اگر ساحر کو اس پہ غصہ تھا تو اسے بھی ساحر پہ بے شمار غصہ تھا, جس کا اظہار اس نے اس کے انداز میں کیا تھا. اس کے ہونٹوں پہ اچھا خاصا زخم دے کر وہ پیچھے ہٹی. گہرے سانس بھرنے لگی. ساحر کی سانسیں بھی پھول گئی تھی. اس نے اسے اس کے عمل میں ساتھ نہ دیا تو اسے بالکل روکا بنا. جنگلی بلی, وہ اپنے منہ پہ خون کی بوند دیکھتا خفگی سے بولا, آئندہ مجھے خود سے دور کیا یا اس سے زیادہ داغدار کروں گی. وہ چیلنج کر رہی تھی. ساحر کے لبوں کو مسکان نے چھوا. وہ واپس اس دراز کی جانب مڑا. چابی لگاتے دراز کلک کی آواز سے کھلا. اس میں ایک ڈائری نکلی. یہ سب کیا ہے؟ منہا حیران ہوئی. ساحر نے ایک نظر اسے دیکھا. وہ ڈائری کھول کر پڑھنے لگا. جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کی دماغ کی رگیں تنتی جا رہی تھی. اپنے آخری لمحات میں جب وہ باہر دروازے پہ عادل نواز تھا, انہوں نے اس ڈائری پر سب لکھ دیا. اپنی عزت کے تار تار ہونے کا خدشہ, اپنی جان جانے کا خدشہ, سب لکھا. وہ درد, وہ تکلیف لکھی, وہ بے بسی لکھی. اس رات ان کے دروازے کے باہر عادل نواز تھا. وہ اکیلی نہیں تھی. یہ راز بھی آج کھل گیا. ساحر نے وہ ڈائری غصے سے بند کی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے. مینو اس کی راہ میں حائل ہوئی. منہا, آج مت روکنا, تمہارے باپ کو موت کے گارڈ اتارنا ہے. روکو گی تو بھی نہیں روکوں گا. وہ غصے کی شدت سے بولتا اسے اپنی جانب کرتا باہر نکل گیا کہ اسی وقت پوری کمشنرز کی کال آئی. عادل نواز پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا. اس نے چودھری بختاور کے ساتھ مل کر فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس پہ فائرنگ کی. بدلے میں وہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنتا اس دنیا سے چلا گیا. ساحر کو افسوس ہوا, اس کی اتنی آسان موت نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا. اس واقعے کو 2 ہفتے مزید گزر گئے. گمنامی کی زندگی گزارنے والے یہ عادل نواز کی موت بھی گمنامی کی نظر ہو گئی تھی. منہا رخصت ہوتی اس دن ساحر کے گھر آ چکی تھی, لیکن ساحر اب بھی اس سے ناراض تھا. نہ بات کرتا نہ کچھ کہتا. سارا دن یا تو گھر سے باہر رہتا یا اسٹڈی روم میں. اس سے گانا بھی چھوڑ دیا تھا. آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا تو منہا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. اس کے کمرے میں آتے وہ بھی اس کے پیچھے آئی اور دروازہ لاک کر دی. ساحر نے پلٹ کر اسے سوالی نظر سے دیکھا تو بنا کچھ کیے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھتی شدت بھرے انداز میں اس کے لبوں پر جھکی تھی. ساحر اس کا یہ انداز دیکھتا رہ گیا, جو کہ آنکھوں نیچے دھیرے دھیرے اس کے لبوں کا جام پیتی اسے اپنے لیے اکسا رہی تھی.
اپنا غصہ اپنی شدت اس پر اتار کے وہ ذرا سا پیچھے ہٹنے لگی۔ اسی پل ساحل نے اسے پیچھے نہ ہونے دیا اور اس کے جذبات جگا کے وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ ساحل اب کی بار اس کے ہونٹوں کی شدت سے اپنے ہونٹوں میں بڑھتے اسے پوری بستر کی طرف دھکیلتا، اسے تکیے پر گرایا، وہ پٹ سے تن سے جدا کرتی، ایک لمحے میں اس سے الگ ہوئی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو روکتا ہوا محسوس کرتے، اس کی گردن پر منہ رکھتا وہاں دانت کر گیا۔ ساحل وہ طرف ہی گئی۔ ساحل نے اپنا سر تکیے پہ گرایا اور گہرا سانس بھرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے، اس کے ریشم سے بالوں کو کہچر سے آزاد کرتے انہیں اپنے چہرے پر پھیلایا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ منہا کو اس کے انداز دیکھتے اس کی فکر ہوئی تھی۔ اتنی دیر کرتی مہربان آتے آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی فراک کو زپ کرے نیچے سرکا گیا۔ وہ بکھلاتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ساری لائٹس آف کرتا اس پر شدت برسانے لگا۔ اتنے عرصے کی تشنگی منہا کے وجود سے زائل نہ ہو سکی۔ اس کے مخملی خوبصورت ہاتھ رانائیوں کو محسوس کرتے وہ واقعی کچھ پل کے لیے زندگی کی تلخیوں کو بھول گیا تھا۔ اسے اس کی ضرورت تھی، اس کے ساتھ کی، اس کے جذبات کی، اس کی چاہت کی اور اس کے وجود کی، جس میں وہ خود کو ضم کر کے خود کو بلا بھی دیتا تھا۔ اور وہ انتظار میں تھا کہ کب منہا اس کے پاس آتی، اور آج وہ خود آئی تھی تو ساحل کیسے پیچھے ہٹتا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ وہ ساحل کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر آئی تھی، ان کی قبر پہ کھڑے ہوتے دعا مانگی تو کچھ ہی فاصلے پر عروشہ کی قبر بھی وہی تھی۔ دونوں بہنیں بہت کم زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو جھلکے، دونوں نے اپنی ماں کو کھویا اور وجہ ایک ہی شخص تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم، ہم دونوں کی ایک کہانی، آجا لگ جا گلے دل جانے۔ منہا اس کے سینے سے لگی تو اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتا وہاں سے اسے لیے باہر نکل گیا۔ وہ اب پرسکون رہنا چاہتا تھا اپنی زندگی میں، لیکن ماضی کا کچھ حصہ ایسا تھا جو اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ زخم ناسور کی طرح ہوتے ہیں، شاید اس زندگی بڑھ نہیں پڑتے، ٹوٹے ہوئے دل کی کشتی کو طوفان میں کنارہ مل جائے۔ ساحل نے گاڑی ڈرائیو کرتے منہا کو دیکھا اور اس کے سینے پر سرک کے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ تو تھام لے میرا ہاتھ، اگر دونوں کو سہارا مل جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تھام چکے تھے، ایک دوسرے کا غم دونوں مل کر ہی کم کر سکتے تھے۔